بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں، جو قصہ ہے ایک ماں کا اس کے اللہ پر بھروسہ۔ قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا بھی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس ماں کے چہرے پر خوشی کے بجائے غم اور خوف کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا۔ وہ قانون یہ تھا کہ جس کسی کے ہاں بھی بیٹے کی ولادت ہوگی اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہوگی اس کا حمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تو جہاں بھی بیٹے کی ولادت کا پتہ چلتا وہ بے دردی سے ماں سے اس بچے کو الگ کر دیتا اور اسے قتل کر ڈالتا۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک عجیب خواب آیا تھا، اور جب اسے ماہر دیندار اور علم والے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بیٹا پیدا نہیں ہونے دے گا، اور جب بیٹا ہی پیدا نہیں ہوگا کوئی بھی اس کا تخت نہیں الٹ سکے گا، اور یہ قانون بنایا گیا کہ جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اور جب ماں کو بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی بھی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے بیٹے کو چھپا نہیں سکے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے پر ایک تکلیف کا نشان تک برداشت نہیں کرتی، یہاں تو قتل کرنے کا قانون بنایا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگی۔ اسی دوران وہ مسلسل خوف اور پریشانی کا شکار رہتی تھی اور پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی کو بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس ماں پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ ماں کو اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور لکڑی کا صندوق بنا لیا، اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے تاکہ ہوا کا گزر رہے، اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا کی سطح میں بہنا شروع ہو گیا اور ماں اللہ پر بھروسہ کرتی اطمینان سے گھر واپس لوٹ آئی، لیکن بچے کی بہن سے نہ رہا گیا۔ وہ دریا کے کنارے چھپے چھپاتی اس صندوق پر نظر رکھنے لگی۔ جب صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو بہن کا دل بھی ڈوب جاتا تھا، اور جب صندوق اوپر آتا تو بہن کے دل کو قرار آ جاتا۔ چنانچہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے قریب آ کر رک گیا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی ٹہلنے کے لیے دریا کے قریب آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا تو بادشاہ کو بہت تعجب اور تجسس ہوا، تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق لایا گیا اور کھولا گیا اور وہ حیران رہ گئے۔ اس صندوق میں بہت خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا۔ چونکہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، تو بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی
سے ہی لیکن بادشاہ مان گیا۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی، بچہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ کتنی ہی دائیوں کو بلایا گیا لیکن بچہ کسی کا بھی دودھ پینے سے انکاری تھا۔ تو ملکہ بہت پریشان ہو گئی کہ اگر یہی چلتا رہا تو بچہ صحیح پرورش نہیں کر سکے گا۔ بچے کی بہن نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو اپنے بھائی پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، سب بچے اس کا دودھ بہت رغبت سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس عورت کو حاضر کرو۔ بچے کی بہن اپنی ہی ماں کو لے آئی اور سب نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ پیا۔ جب ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ پوری رغبت سے پیا ہے تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور یہ اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع فرمایا ہوا تھا، اور پھر آگے جا کر اس بچے نے واقعی اس بادشاہ کا تخت پلٹ دیا اور جہاد کا اعلان کیا، کیونکہ وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا تھا اور سب لوگ اس سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بادشاہ بے نام زمانہ فرعون تھا، جس کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ کا انکاری رہا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے میں ہوں، کوئی پریشانی ہو، اللہ پر توکل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ ہم سے تو بس یقین رکھنے کا کہا ہے۔ اللہ کے لیے اپنی کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے گریز نہ کریں، چاہے وہ جان بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے تو بجائے مایوس ہونے کے اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس جگہ سے نوازے گا جہاں سے آپ کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ اپنے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ خود ہی فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ اس بندے کی پکار ضرور سنتے ہیں۔ اور دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔